آج کے ہمارے پروگرام میں جو ہمارے مہمان ہیں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، ممتاز صحافی ہیں، پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کے ساتھ ان کا تعلق ہے اور جہلم سے یہ بیس کرتے ہیں۔ پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا میں انہوں نے بڑا نام کمایا ہے اور کرنٹلی کورسپونڈنٹ ہیں ہم نیوز سے، اسلام آباد سے یہ کر رہے ہیں۔ الیاس صادق بھٹو صاحب سینئر نائب صدر بھی ہیں، سابق سینئر نائب صدر ہیں جہلم پریس کلب کے۔ بھٹو صاحب کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ جی اللہ کا شکر۔ آج ہم نے رینڈملی آپ کو چوز کیا ہے کہ آپ کا انٹرویو، پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا سہیل صاحب کا ہم نے انٹرویو کیا، چونکہ وہ ایک بڑا نام ہے جہلم کی صحافت میں، اگر جہلم کی صحافت کے حوالے سے بات کیا جائے۔ آپ بھی صحافی ہیں، بڑے عرصے سے صحافت کر رہے ہیں، بزنس بھی کر رہے ہیں، شکریہ۔ بڑی پازیٹیو صحافت کرتے ہیں آپ، اور یہ بتائیے گا کہ صحافت کے داؤ پیچ کہاں سے سیکھے آپ نے؟ سر یہ جو شعبہ ہے صحافت، میں سمجھتا ہوں یہ ڈسٹرکٹ لیول پہ، ضلعی سطح پر جو ایک رپورٹر ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک سوشل ورکر بھی ہوتا ہے، کیونکہ موسٹلی کسی بھی الیکٹرانک یا پرنٹ میڈیا کے جو آنرز ہیں وہ ان کو کوئی پراپر سیلری نہیں دیتے۔ تو صحافت کی جو ڈیفینیشن میں ضلعی سطح پہ سمجھتا ہوں وہ ایک سوشل ورکر ہوتا ہے صحافی، جو عوام اور انتظامیہ کے درمیان ان کے مسائل کی نشاندہی کرتا ہے، مطلب وہ برج ہوتا ہے۔ جی۔ اور صحافت جو ضلعی سطح پہ ہے، چونکہ ہم ضلعی رپورٹر ہیں جہلم سے، تو جہاں پر بہت ساری آسانیاں ہیں وہاں بہت ساری مشکلات بھی ہیں، جو کبھی ہمیں انتظامیہ کی طرف سے ہوتی ہیں، کبھی پبلک کی طرف سے ہوتی ہیں، یا وہ مافیا جو مختلف سیکٹرز میں کام کرتا ہے وہ صحافی کو ناپسند کرتے ہوئے جب صحافی ان کے بارے میں خبر لگاتا ہے، ان کی سٹوری کو یا ان کو آئینہ دکھاتا ہے، تو مسائل کا بھی سامنا ہوتا ہے۔ یہ بتائیے گا کہ صحافیوں پہ بڑے الزامات لگتے رہتے ہیں، کبھی اگر صحافی حقائق پر مبنی رپورٹ پیش کرے گا، حقائق پر مبنی اپنی رپورٹنگ کرے گا، تو بعض اوقات اداروں کی طرف سے الزامات آ جاتے ہیں کہ یہ جی بلیک میلرز ہیں، بعض اوقات عوام کی طرف سے الزامات آ جاتے ہیں کہ یہ بلیک میلر ہیں۔ جب آپ بازاروں میں جاتے ہیں، دکانوں پہ جاتے ہیں اور مختلف چیزوں پہ جب آپ نشاندہی کے لیے، کیونکہ صحافت کا تو کام ہی یہی ہے، ایک صحافی کا یہی کام ہے کہ وہ معاشرے کی آنکھ ہو، اور کہیں پہ بھی اگر وہ غلط کوئی چیز دیکھتا ہے، کوئی ان لاجیکل چیز دیکھتا ہے تو وہ اس کی نشاندہی کرے۔ جب آپ لوگ نشاندہی کرتے ہیں تو پھر یہی چیز جو ہے آپ کے اوپر ایک قسم کی کک بیک آ جاتی ہے کہ شاید آپ کسی سینیریو میں ہیں، شاید آپ پیسے لینے کے چکر میں ہیں۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ لفافہ صحافی بڑا کہا جاتا ہے۔ اس حوالے سے یہ بتائیے گا کہ آپ کو بڑا ایک عرصہ ہو گیا ہے صحافت کرتے ہوئے، ایسے الزامات کا سامنا رہا؟ سر بے شمار دفعہ ایسا ہوتا ہے، تو آپ جیسے کہ جہلم سے ہی تعلق رکھتے ہیں، تنویر چودھری صاحب ماشاءاللہ آپ کا ایک ایکسپیرینس ہے، آپ عمر میں بھی مجھ سے زیادہ ہیں، تو دیکھیں یہ آپ اپنی عمر کم کرنے کی کوشش چلے اتفاق کر لیتے ہیں، چلے کہ میں بڑا ہو جاتا ہوں۔ تو اس میں دیکھیں سر، ہمیشہ فریق اول اور فریق دوم ہوتے ہیں، ان میں سے کوئی ایک غلط ڈیفینیٹ ہوتا ہے۔ تو اسی طرح دیکھیں کہ جب کسی کے بارے میں ہم خبر لگاتے ہیں، اگر ہمارے پاس کوئی سائل آتا ہے، وہ پولیس کے بارے میں، انتظامیہ کے بارے میں، سیاستدانوں کے بارے میں، یا کسی بھی شعبہ کے متعلقہ جو سرکاری ہیں، کمپلین کرتا ہے جی کہ ہمارا یہ کام بر وقت نہیں ہو رہا، یہ ہمارے رائٹس ہیں، ان کے بارے میں یہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، تو ہم موقف جاننے کے بعد جب وہ خبر لگاتے ہیں تو ڈیفینیٹ بات ہے کہ جو مافیا ہے، جو مضبوط ہے، جو دو نمبری کر رہا ہے، رشوت لے رہا ہے یا کسی کو نقصان پہنچا رہا ہے، وہ ناراض ہوتا ہے۔ پہلی تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ ریکویسٹ کر لیں، پھر وہ تھریٹس دیتے ہیں، بعض اوقات بلکہ اکثر اوقات ہمیں مقدمات کا بھی سامنا ہوتا ہے، جھوٹے مقدمات جس کو ہم فیس کرتے ہیں۔ تو یہ ہے سلسلہ، مطلب خوش تو کوئی بھی نہیں ہوتا، کسی کی خبر لگتی ہے تو وہ کہتا ہے جی ہم تو بالکل انوسنٹ ہیں، خبر لگانے والا صحافی دو نمبر ہے، اس نے ہم سے پیسوں کی ڈیمانڈ کی ہے، چونکہ گراؤنڈ ریئلٹی نہیں ہوتی۔ اب ایک بہت مشہور واقعہ ہے جہلم میں، گزشتہ 15 سال سے ایک مافیا ہے جو شرفا کو بلیک میل کر کے لاکھوں روپے کماتا رہا ہے۔ اس مافیا کو جب میں نے بے نقاب کیا تو میرے دفتر پہ ایک اٹیک بھی ہوا،
اور مجھ پہ تشدد بھی کیا گیا، اور اس پہ میں سمجھتا ہوں جیلم انتظامیہ، جیلم کی پولیس اس وقت کے عمر فاروق صاحب جو کہ اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے، انہوں نے فیئر اینڈ کلیئرلی جو ہے نا وہ میرٹ پہ ان کو کیپچر کیا اور وہ بھی ٹرائل پہ ہیں. وہ مافیا اتنا مضبوط تھا کہ میں ایک دفعہ یہ سمجھا کہ یہ میری صحافت کے آخری دن ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ اس واقعے کی بڑا پرچار ہوا، میں نے بھی اس کی رپورٹ کی، پیکیجز وغیرہ تقریباً کافی صحافی جو دوست ہیں انہوں نے اس پہ رپورٹ کی ہے. یہ ایک بڑی عجیب و غریب قسم کی بات ہے کہ چند لوگ ہیں، میں یہ کہوں گا کہ چند لوگوں کا ایک جتھا ہے جو شرفا کی پگڑیاں اچھالتے ہیں، جو بڑے ایلے بہانوں سے لوگوں کو گھر بلاتے ہیں، اور گھر بلانے کے بعد پھر ان کو بلیک میل کیا جاتا ہے، ان کو پھانسا جاتا ہے، بیچ میں عورتیں انوالو کی جاتی ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ اس طرح سے زبردستی کر رہا تھا. پھر ظاہر ہے کہ اوبیسلی جب ایک بندہ ایک شریف شخص ہے تو اس کو اپنی عزت سب سے پیاری ہوتی ہے. تو اس میں آپ نے بڑا کردار ادا کیا. پچھلے دنوں آپ دینا بھی آئے اور کافی دنوں کی بات ہے، آپ نے اس پارٹی کو کیپچر بھی کروایا، اسی پارٹی نے آپ پہ حملہ بھی کروایا تھا، آپ کے آفس میں توڑ پھوڑ بھی کی، ایک FIR بھی لانچ ہوئی ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر رانا عمر صاحب کے ہوتے ہوئے، اور اس کے بعد پھر دینا میں آپ چلے گئے. پھر ہم نے سنا کہ وہ صحابہ کی طرف بھی کوئی اس طرح کی کارروائیاں کر رہے ہیں، گجر خان میں بھی سنا. پھر ہم نے DPO صاحب سے رابطہ کیا، DPO صاحب کا اس پہ ایک پیکج بھی میں نے کیا، ایک رپورٹ بھی کور کیا، اور انہوں نے کافی ان کے مقدمات گنوائے بھی، تھانہ للہ اور اس طرح کے پنڈ دادر خان کی حدود میں بھی. تو یہ جو بلیک میلر گروہ ہے جس میں عورتیں بھی ہیں، مرد بھی شامل ہیں، ان کی سرکوبی کے لیے کوئی ٹھوس اقدامات نہیں؟ ایک دن وہ جاتے ہیں، 2 4 6 دن بعد ان کی جوڈیشل ہوتے ہیں تو ضمانت ہو جاتی ہے. سر دیکھیں، میں اس کو کنٹینیو کروں گا. ابھی جو موجودہ ہمارے جہلم کے ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر ہیں شاکر حسین داوڑ صاحب، انہوں نے اس پہ آ کے بڑے فاسٹ ٹریک میں جو ہے نا اپنے ڈپارٹمنٹس کو انسٹرکشنز دیں کہ ان بلیک میلرز کو آپ ایویڈنس کے ساتھ ٹارگٹ کریں. تو یہ جو بلیک میلر گروپ ہے سر، یہ اتنا اسٹرانگ ہے. یہاں پر معذرت کے ساتھ ہمارا شعبہ صحافت کے کچھ جو ہے نا کالی بھیڑیں وہ بھی انوالو ہیں، کچھ پولیس کے لوگ انوالو ہیں، کچھ محکمہ ہیلتھ کے انوالو ہیں. یہ 3 کیٹیگریز ہیں جو مطلب میڈیکل پرووائڈ کر دیتی ہیں، اور پولیس جو بلیک میل کرتی ہے، اور چند ایک جرنلسٹ جو بلیک شیپس ہیں وہ ان کو تحفظ دیتے ہیں. اس لیے یہ نہ صرف جیلم بلکہ یہ پنجاب لیول پہ لوگوں کو بلیک میل کرتے ہیں. مختلف کاروبار شخصیت کو انوائٹ کرتے ہیں کاروبار کی مد میں، اپنے کام کاج کے سلسلے میں، تو وہ ان کو بلیک میل کرتے ہیں. اب ان کے صدے باب کے لیے میں سمجھتا ہوں یہ ہے کہ بہت ہی ضروری ہے لا میں امینڈمنٹ کرنے کی، کہ جو خواتین کے بارے میں قوانین بنائے گئے ہیں حکومتی لیول پہ، اس قوانین کی روشنی میں عورت کو، جو کہ ہماری ماں بھی ہے، بہن بھی ہے، بیٹی بھی ہے، ان کے تحفظ کے لیے جو ہے نا بہت ہی زبردست قسم کے قوانین بنائے گئے ہیں. لیکن میں یہ کہوں گا کہ ان قوانین میں کچھ سختیاں بھی کی جائیں کہ عورت جب ایک جھوٹا الزام لگاتی ہے کسی پہ، کسی مرد کی شخصیت کو، اس کے خاندان کو ڈیمیج کرتی ہے، اگر وہ جھوٹ ثابت ہو جائے تو اس کے لیے سزا کڑی سے کڑی ہونی چاہیے. ڈیفینیٹلی ہونی چاہیے. جی، تو وہ لوگ جو مطلب بڑے اچھے شعبوں کو استعمال کرتے ہیں، ان کے پیچھے چھپ کے جرائم کرتے ہیں، ان کا بھی محاسبہ بہت ضروری ہے. تو سب سے پہلے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو لوگ، یہ گروہ جس میں کریمنلز لوگ ہیں، میں آپ کو یہ بتاؤں بڑے دکھ کے ساتھ کہ بہت ساری سیاسی شخصیات ان کے پیچھے ہیں، بہت سارے کریمنلز ان کے پیچھے ہیں، بااثر لوگ، اور ان پہ بھی ہاتھ ڈالنا چاہیے. ڈیفینیٹلی ڈالنا چاہیے. اور دوسری آپ نے بڑی زبردست بات کی ہے کہ کوئی جو قوانین ہیں ان کو امینڈمنٹ لازمی ان کی لے کے آنی پڑے گی، کیونکہ 2-3 دن بعد ان لوگوں کی ضمانت ہو جاتی ہے اور پھر وہ دشمنی پہ آ جاتے ہیں. اور پھر وہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ جو بندہ ہمارے اس عمل میں رکاوٹ بنا، اس کے ساتھ ہم نے کچھ نہ کچھ کرنا ہے. پھر ایک اور بڑی عجیب بات ہے بھٹو صاحب، آپ چونکہ صحافی ہیں، میں بھی صحافی ہوں، تو اس چیز کو میرا خیال ہے ہم لوگوں نے ہی ہائی لائٹ کرنا ہے. ایک عورت، دیکھیں نا، اب اگر عورت کی بات کرتے ہیں تو بڑی حرمت والی ایک فیلنگ آتی ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عورت بڑی تقدس والی ایک ہستی ہوتی ہے، ماں بھی ہے، بہن بھی ہے، بیٹی بھی ہے. لیکن وہیں پہ اگر ہم عورت کی بات کرتے ہیں تو یہ جو اس طرح کے جرائم پیشہ افراد ہیں
ان کے پاس بھی عورتیں ہی ہوتی ہیں جی جی جو کہ وہ فرنٹ لائن پہ ہوتی بے ہیں، شک، جو لوٹنے کے لیے، لوگوں کی عزتیں اچھالنے کے لیے، لوگوں کی پگڑیاں اچھالنے کے لیے درست، وہ عورتیں آ جاتی ہیں. اور وہی عورت جی جب جی تھانے میں جاتی ہے جی جی اور ایس ایچ او کے سامنے پیش ہوتی ہے تو بغیر کسی من و ان کے، بغیر کسی ہیل و حجت کے ایک دم سے پرچہ کسی بھی بندے پہ دے دیا جاتا ہے اس کے کہنے پہ. جی جی اگر دوسری طرف جاتے ہیں، ایک مرد تھانے میں جاتا ہے تو اس کو پرچہ کروانے کے لیے لازمی کہیں نہ کہیں سے سفارش ڈلوانی بے پڑتی شک ہے، بے شک، صحافیوں کو بیچ میں لے کے آنا جی پڑتا جی ہے، پریشر بلڈ کرنا پڑتا ہے. یہ معاشرے میں یہ دو طرح کی چیزیں کیسے ہو رہی ہیں پیرالل، کہ ایک طرف عورت جاتی ہے اور ایک دم سے پرچہ دے دیا جاتا جی ہے جی اور کسی بھی شریف شخص کو یا اشخاص کو رگڑا لگا دیا جاتا ہے. دوسری طرف ایک عام شخص جو ہے، جو مرد ہے، جو میل ہے، اس کے پرچے کے لیے اس کو سفارشیں کروانی پڑتی ہیں. اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ سر دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ قانون سب کے لیے یکساں ہونا چاہیے. پاکستان کا جو شہری ہے اس میں عورت، مرد اور دیگر کراس جینڈر بھی مطلب ہے، تو انسان ہونے کے ناطے جان مال کا تحفظ یہ سرکار کی ذمہ داری ہے. اور اس میں سب سے پہلی جو چیز ہے، اپلیکیشن کے بعد فیئر قسم کا انٹروگیشن جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے سر. جس میں اس میں ایک چیز کوٹ کرنا چاہوں گا. جی جی پچھلے دنوں ایک آپ نے دیکھا ہوگا ایک فیصلہ ہوا تھا. اگر عتیقہ اوڈو پاکستان کی ایک مایہ ناز ایکٹر ہیں، ان کی اگر بات کریں تو مشرف دور میں ان کے اوپر ایک ایف آئی آر لانچ ہوئی تھی. جی جی اس وقت کے جو چیف جسٹس تھے افتخار چودھری صاحب، جی جی انہوں نے از خود نوٹس لیتے ہوئے ایک ایف آئی آر درج کی تھی جس میں سے 2 شراب کی بوتلوں کا ایسے ہی معاملہ تھا. ایسے ہی اتنی عجیب و غریب بات ہے کہ 9 سے 10 سال لگے جی جی اس 2 شراب کی بوتلوں کے مقدمے کو ریزولو ہونے میں. جی جی اور پرسوں ترسوں اگر گزشتہ 2-3 دنوں کی بات کی جائے تو 2 دن پہلے اس مقدمے کا جو ہے وہ فیصلہ ہوا ہے. اور اس فیصلے میں کہا گیا ہے کہ یہ جو عتیقہ اوڈو ہیں، یہ جو عورت اس پرچے میں تھی وہ انوسینٹ ہے. کب، کتنے عرصے بعد؟ 10 سال بعد. 10 سال بعد 9 سے 10 سال بعد 2 شراب کی بوتلوں کا مقدمہ چلتا ہے اور انوسینٹ ثابت ہو جاتا. تو یہ آپ کیا سمجھتے ہیں ایز اے جرنلسٹ، یہ جو گیپس ہیں یہ کہاں پہ ہیں؟ پولیس کی انویسٹیگیشن میں مسئلہ ہے یا ڈیلے ٹیکٹکس جو ہیں وہ کسی اور طرف سے آ رہے ہیں؟ سر یہ آپ کا جو کویسچن ہے ویری سینسٹیو، اس پہ بات کرتے ہوئے میں بڑا محتاط ہوں. دیکھیے ہمارا جو جوڈیشلی سسٹم ہے اس میں جو ہے تیزی آنی چاہیے ٹرائل میں. وہ سیدھا ہو چکا ہے نا. جی اس میں ایسا ہونا چاہیے کہ آفٹر انویسٹیگیشن جب ہمارا پولیس ڈپارٹمنٹ چلان کمپلیٹ کر کے سینڈ ٹو کورٹ کرتا ہے، اس کے بعد وکلا حضرات یا ججز کی وہ مطلب کورٹ میں ان کی مطلب کورٹ میں بال بھی ہوتا ہے اور کورٹ میں انہوں نے فیصلہ بھی ڈیسیژن کرنا ہوتا ہے. تو یہ ایسے ہوتا ہے کہ اس کو ڈیلے کر کے میں سمجھتا ہوں انصاف کے تقاضے جو ہے نا وہ ماند پڑ جاتے ہیں. ان فاسٹ ٹریک میں جو ہے نا میں آئی تھنک سو کہ ابھی چیف جسٹس نے جو ہمارے پاکستان کے ہیں انہوں نے یہ ایک آرڈر دیا ہے کہ 3 ماہ یا اس سے زیادہ 4 ماہ تک جو ہے ٹرائل کمپلیٹ ہونا چاہیے. تو اس میں سستا اور ایکسیپشنل کیسز ہیں جو سپیڈی ٹرائل لمیٹڈ جو ہے اسپیڈی ٹرائل کی بات کر رہا ہوں. تو یہ ہے ابھی اس میں میں سمجھتا ہوں کہ مزید نکھار لانے کی اور اس میں جو ہے نا جوڈیشلی میٹرز میں آنریبل چیف جسٹس جو ہے ہم ان سے ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ اس کو ذرا ایز اے جرنلسٹ آپ کیا کہیں گے؟ ایز اے جرنلسٹ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سر زیادتی ہے، وقت کا ضیاع ہے. اور اس بندے کے ساتھ جس کا بھی فیصلہ باقی ہے کہ وہ ملزم ہے یا مجرم ہے، اس نے بری ہونا یا اس کو سزا ہونی ہے، اس کی زندگی کے 9 سے 10 سال وہ اضطراب میں بھی گزرے اور وہ اس کا پیسہ بھی، اور سب سے بڑی چیز وقت کا ضیاع ہوا. یہ ایک ایگزامپل ہے کہ آپ اس کو اتنا لٹکانے کے بعد کرتے ہیں، انوسنٹ قرار دے دیتے ہیں، تو پھر وہ لوگ جو ادارے کے ہیں، جو پولیس ڈپارٹمنٹ سے ہیں یا کسی بھی ادارے سے، ان کو میں سمجھتا ہوں ان کا ٹرائل ہونا چاہیے کہ جنہوں نے اس کو لیٹیگیشن میں ڈال دیا. ڈیفینیٹلی ہونا چاہیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پولیس ہے اس کی جو اے سی آر ہے جی جی وہ ججز کو دینی چاہیے. یس میں ایگری ہوں. اگر وہ چالان ٹائملی نہیں پریزنٹ کر رہے جی جی یا وہ چالان میں ایل و عجت پیش کر رہے ہیں یا وہ اس کو ڈیلے ٹیکٹس جو ہیں وہ استعمال کر رہے ہیں اس میں، تو ڈیفینیٹلی ان کو جو ہے وہ ججز کے رحم و کرم پہ چھوڑنا چاہیے کہ وہ اے سی آر کم از کم ان کی وہ لکھیں تاکہ یہ مسائل جو ہیں. جی جی سر آپ نے دیکھا ہوگا کہ معاشرے میں جب بھی کوئی گناہ ہوتا ہے، معاشرے میں جب بھی کوئی بٹو صاحب گناہ ہوتا ہے، جی جی یا پھر ہم بات کر لیتے ہیں کہ معاشرے میں
خدا نہ خواستہ کوئی بھی جرائم ہوتا ہے جی جی تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی اس کا پس منظر ہوتا ہے. جی جی بعض اوقات لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوئی ہوتی ہے, بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ تھانوں کچہریوں کے چکر لگا لگا کے تھک چکے ہوتے ہیں اور اس حوالے سے ان کی سنوائی نہیں ہو رہی ہوتی. تو کہیں نہ کہیں پہ جرنلسٹ کی بات کریں, ہمارا بھی قصور کہیں نہ کہیں پہ نکل آئے گا کہ شاید ہم اس طریقے سے اس مقدمے کو, اس بندے کی داد رسی نہیں کروا سکے, اس کو ہائی لائٹ نہیں کروا سکے. کہیں نہ کہیں جو تفتیش ہوتی ہے اس میں پولیس کا بڑا قصور ہوتا ہے, کہیں نہ کہیں ہمارا پھر قصور ہوتا ہے کہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے ڈیلے ٹیکٹس جو ہے وہ کروانے کی کوشش کرتے ہیں. تھانوں میں جو کلچر ہے, جو تھانہ کلچر جس کا نام ہم لیتے ہیں نارملی, اس حوالے سے صحافیوں کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ پہلے تو بات یہ سر, ہر ایکشن کا ایک ری ایکشن ہوتا ہے, اور بدقسمتی سے ہم جس سوسائٹی میں, جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں, یہاں پر عدم برداشت کا بہت ہی زیادہ کہہ لیں کہ نفلش پایا جاتا ہے. اور دوسری رہی بات کہ ایک صحافی کا کردار کیا ہے. دیکھیں جی, صحافی تو نشاندہی کر سکتا ہے, آگے کارروائی وہ اداروں کا کام ہے, چاہے وہ کوئی بھی ڈپارٹمنٹ ہے, کسی بھی ڈپارٹمنٹ کے بارے میں نشاندہی ہو, آگے ایکشن جو ہے اس پہ عمل درآمد وہ ادارے کا کام ہے. صحافی کا کام صرف نشاندہی ہے سر. صحیح, لیکن صحافی جو ہے ایک خبر دیکھے نا, ایک خدا نہ خواستہ کوئی ایسا وقوع ہوتا ہے یا کوئی جرائم ہوتا ہے, ہم لوگ جاتے ہیں وہاں پہ, اس کو رپورٹ کرتے ہیں. ہم رپورٹ کے بعد پھر اس کے بعد اس کو پرسیو نہیں کرتے, ہم دیکھتے نہیں ہیں کہ بندے کے ساتھ انصاف ہوا یا نہیں ہوا. اور یہاں میں ادھر اتفاق کروں گا آپ کے ساتھ کہ جب ہم کوئی خبر یا سٹوری فائل کرتے ہیں تو اس میں یہ چیز بالکل ویریفائی کر لیں کہ اس میں صداقت یہی ہے جو ہم فائل کر رہے ہیں, ہماری خبر یا سٹوری سے کسی کے ساتھ کوئی زیادتی تو نہیں ہو رہی. یہاں تک میں آپ سے بالکل متفق ہوں کہ ہمیں اپنے شعبے کے لحاظ سے بھی رپورٹ کرتے ہوئے, چاہے وہ کوئی ڈپارٹمنٹ ہے یا عام بندہ ہے یا کوئی شعبہ ہے, اس کے بارے میں یہ کرتے ہوئے بالکل احتیاط کرنی چاہیے تاکہ اس سے کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو اور اس زیادتی کے ریئیکشن میں بندہ زیادہ بگاڑ کی طرف نہ جائے. دیکھیں نا, پہلے صحافت ہوا کرتی تھی, بڑی محتاط انداز میں الفاظ استعمال ہوا کرتے تھے, جس طرح سے مشتبہ, متنبہ, اس طرح کی چیزیں. پھر ہم کوشش کیا کرتے تھے کہ کسی بھی چیز کو ہم اپنے تئیں ایسا نہ کہیں کہ یہ بالکل سچ ہے جی. مطلب کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ رپورٹ ضرور کر سکتے ہیں لیکن ان کے اوپر آپ جج نہیں بن سکتے. اوکے, اس کو کنفرم نہیں کر سکتے, آمیزش نہیں ہو سکتی. آج کل کی صحافت میں اگر بات کریں کہ فرض کریں کہ کسی بندے سے کوئی جرم ہو گیا, ہم بجائے اس کے کہ ہم نیوٹرل رہ کے اس کی رپورٹنگ کریں اور اس بندے کے بارے میں جو جینون جو ایویڈنسز ہیں اس کے حوالے سے ہم بات کریں, ہم ذرا بڑھ چڑھ کے مسالے ڈال کے تو اس طرح کی خبر بناتے ہیں. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ اس کا کورٹ میں کیس چلتا ہے, بعد میں وہ بری ہو جاتا ہے. کتنی بڑی زیادتی کی بات ہے کہ جب دیکھیں نا معاشرہ, ہم معاشرے کی آنکھ ہے, ہم ریاست کا چوتھا ستون ہے. کس لحاظ سے کہ ہم لوگوں نے ایک اچھی سچی پاکیزہ رپورٹنگ کرنی ہے. بے شک بے شک. بعض اوقات ہماری وجہ سے لوگوں کے مستقبل خراب ہو جایا کرتے ہیں. بعض اوقات جرنلزم کی وجہ سے, جرنلسٹ کی وجہ سے, میں سب کی بات نہیں کر رہا, میں کثیر تعداد کی بات نہیں کر رہا, میں چند ایک کی بات کر رہا ہوں کہ بعض اوقات اس کا کیریئر خراب کر دیتے ہیں ہم لوگ اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ تو بیچارہ انوسینٹ تھا. اس حوالے سے جو صحافتی تنظیمیں ہیں, کیونکہ آپ سینئر نائب صدر بھی رہے جیلم پریس کلب, جیلم کی صحافت کے حوالے سے آپ یہ بتائیے گا کہ کیسی صحافت ہے؟ آپ نے پازیٹیوٹی دیکھی. پھر پریس کلب کے حوالے سے بھی آپ سے سوال کریں گے, بڑے عرصے سے الیکشن پوسٹپونڈ ہوتے آ رہے ہیں, پھر کبھی کوئی جو ہے وہ بیٹھ جاتا ہے, کبھی کوئی بیٹھ جاتا ہے, پھر آپ کے پریس کلب کے اوپر قبضہ بھی ہو جاتا ہے, پھر عجیب و غریب قسم کی سچویشن. سر دیکھیں, اس کو میں دو پورشن میں آپ کے کویسچن کو لوں گا. ایک تو یہ ہے کہ ہمارے صحافتی ادارے, ہمارا پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ جو وفاق اور صوبائی لیول پہ ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو مزید اس پہ قانون سازی کرنے کی ضرورت ہے کہ جو ہمارے الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کے آنر ہیں
ان کو پابند کیا جائے کہ وہ جو کورسپونڈنٹ اپنے بنا رہے ہیں ذیلی سطح پر یا سٹاف رپورٹرز، وہ گریجویٹ ہونے چاہیے، ان کا کرمنل لا نہیں ہونا چاہیے، ریکارڈ نہیں ہونا چاہیے، اور جس کو وہ کارڈ ایشو کریں یا اتھارٹی دیں، ہر ضلع میں ایک اخبار یا ایک چینل کا ہی کورسپونڈنٹ ہونا چاہیے، اور کم از کم وہ ایتھکس صحافت کے جانتا ہو، جی صحافت سے ریلیٹڈ بھی ہو، اور اس میں جب وہ ان کو مراعات نہیں دیں گے، ان کی انشورنس، ان کے لیے سیلری پیکیجز یا ان کے ٹی اے ڈی ایس کے لیے سپورٹ نہیں کریں گے، الٹا ان کو کہیں گے کہ ہمیں آپ نے سالانہ اتنے لاکھ روپے دینے ہیں یا سیکیورٹی کی مد میں اتنے لاکھ روپے دینے ہیں، تو ڈیفینیٹ وہ مافیا کی شکل میں معاشرے میں نقص امن پیدا کریں گے۔ اس سیکٹر میں گورنمنٹ کو چاہیے، اور ہمارے پریس لا میں اشد ضرورت ہے قانون سازی کی۔ دوسری بات، آپ نے ہمارے ضلع کی بات کی، پریس کلب کے حوالے سے بات کی۔ سر میں بڑے دکھ کے ساتھ یہ بات کہوں گا کہ جب میں جیلم میں صحافت کا آغاز کیا تو میرے پاس پاکستان لاہور کے لیے ایڈورٹائز کا ایک لیٹر تھا، تو میں ڈور ٹو ڈور، شاپ ٹو شاپ جا کے ایڈورٹائز اشتہارات کے لیے کام کر رہا تھا، جس میں مجھے ایک سمارٹ کمیشن ملتا تھا، میرا آفس کا اور پاکٹ کا ایک خرچ ملتا تھا، اس میں بہت خوش تھا۔ تو اس کے بعد پھر میں نے ایک روزنامہ خبریں جوائن کیا۔ تو اسی طرح میں یہ برملا کہوں گا کہ جب نیشنل پیپر ہم سے پیسوں کی ڈیمانڈ کرتے ہیں اور ہم شوقیہ طور پہ ان کو جوائن کرتے ہیں، تو پھر ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ایک بندہ ایڈ دے یا ہمیں فری لانسر، مطلب ہم اس کے لیے خبر لگائیں نا، اس کے لیے ہم کو ایڈ چلائیں، ہمیں پیسے دے دے۔ یہ ہمارا المی ہے ہمارے معاشرے کا۔ تو پھر جب ضلعی لیول پہ جیلم کی میں بات کروں گا، ہمارے ایسے دوست احباب جو اب نیشنل چینل اور نیشنل اخبارات کے ساتھ وہ کام کر رہے ہیں، ان کے پاس اتھارٹی لیٹرز بھی ہیں، وہ جواب دہ ہیں، تو ان کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے جو خود ساختہ صحافی بنے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، وہ صحافت کو بدنام کرتے ہیں۔ نہیں، اس جو خود ساختہ صحافی ہیں، جی اب دیکھیں نا، اب بے شک اس میں ذرا برابر بھی شک نہیں ہے کہ آپ صحافی ہیں، تو ڈیفینیٹلی آپ کی باتوں سے لگے گا کہ آپ صحافی ہیں، آپ کے ایکٹ سے لگے گا، آپ کی رپورٹنگ سے لگے گا، اور لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ آپ واقعی صحافی ہیں، آپ کیسی صحافت کر رہے ہیں، آپ پازیٹیوٹی پھیلا رہے ہیں یا نیگیٹیوٹی پھیلا رہے ہیں۔ یہ چیزیں ڈیفینیٹلی آپ کے کردار سے ہی ظاہر ہوں گی، بے شک، اور لوگ آپ کے کردار سے ہی آپ کو جو ہے وہ پہچانیں گے۔ سر، بات کرنے کی یہ ہے وٹو صاحب کہ اگر جیلم کی بات کرتے ہیں، آپ سینئر نائب صدر بھی رہے ہیں پریس کلب کے، صحافیوں کی بات کرتے ہیں تو میرا خیال ہے 10 درجن سے زیادہ صحافی ہوں گے، بہت زیادہ صحافی ہیں۔ اور پھر جو ہمارے سینئرز ہوتے ہیں، جن کو ہم سینئرز کہتے ہیں، جو پرانے صحافی ہیں، ہم تو جونیئر صحافی، تو جو پرانے صحافی ہیں ان کا کام نہیں بنتا ہے، جب کوئی نیا بندہ انٹر ہو رہا ہے تو کم از کم اس کو چیک کریں۔ بعض اوقات ایسا بھی نہیں ہوتا کہ آپ ووٹ بنانے کے چکر میں صحافیوں کو انٹر کر رہے ہوتے ہیں، بعد میں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یار یہ بندہ تو فلاں جگہ پہ جا کے بلیک میلنگ کر رہا ہے، پھر آپ کا نام ڈوبتا ہے، پھر آپ کہتے ہیں میں اس سے لا تعلقی کرتا ہوں، ہمارا اس کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ اس سے بہتر نہیں ہے کہ آپ تھوڑے سے فائدے کے لیے بڑا نقصان نہ کریں؟ سر، اس میں ایک تو چیز ہے کہ جن اداروں نے ان کو لیٹر یا کارڈ ایشو کیے ہیں، یہ ان کا فالٹ ہے۔ دوسرا، ہمارے جو جیلم کے جرنلسٹ ہیں، یہاں پہ میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، دیکھیے ان کو اداروں کا نہیں پتا، یہ ہم ہی لوگ ہیں جو ان کو اداروں کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ جی، میں اس کو کمپلیٹ کرتا ہوں۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ وقتی مفاد کے لیے، معذرت کے ساتھ، جو مطلب اضلاع میں ہوتا ہے کہ اپنے دفتر کے اخراجات کے لیے، اپنی ذاتی جیب خرچ کے لیے، اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے ہم مافیاز کو دعوت دیتے ہیں کہ آئیں جوائن کریں صحافت کو، یا ہم کیا کہتے ہیں کہ سمارٹ اماؤنٹ لے کے ان کی گاڑی پہ، ان کے بائک پہ سٹیکر ہونا چاہیے، پریس کی پلیٹ بیچ دیتے ہیں کہ ہمیں آپ پیسے دیں اور یہ لیں اور چلائیں، جو مرضی کریں، چاہے اس میں آپ منشیات کا کاروبار کریں، اس میں آپ برائی کا دھندا کریں، آپ کو کوئی نہیں پوچھے گا۔ یہ ایک بہت بڑا فالٹ ہے اور یہ لمحہ فکریہ ہے، اور میں ریکویسٹ کروں گا ہمارے جو جیلم کے ڈی پی او ہیں اور ڈی سی صاحب ہیں، ہم تو چونکہ جیلم کی بات ہی کر سکتے ہیں، کہ ایسے جو نیم پلیٹس کی گاڑیاں، موٹر بائک، ان کو چیک کریں، اور جو مطلب انلیگلز ہیں ان کو بالکل اریسٹ کر کے ان پہ مقدمہ درج کیے جائیں۔ اور یہ نہیں ہونا چاہیے جو آپ بات کر رہے ہیں پریس کلب کی۔
جس میں ہم ووٹ کے مد میں بندوں کو بڑھاتے ہیں، یہ بھی میں سمجھتا ہوں ایک جرم کا حصہ ہے، جرمانہ غفلت ہے۔ جی جرم کا یہ حصہ ہے، ہم جرم کرتے ہیں یہ، ٹھیک ہے، اور اس فیلڈ میں کسی کو ہم روک نہیں سکتے آنے میں، لیکن وہ کوالیفائڈ ہو، صحافت کہ باقاعدہ ماس کمیونیکیشن کیا ہو، یا اس کو صحافت کے ایتھکس پتہ ہو، یہ ضرور ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ 4 تحصیلیں ہیں جیلم کی، جی جی اور آپ جس پریس کلب کے سینئر نائب صدر رہے ہیں، جی جی اس کا نام جیلم پریس کلب ہے، اب 4 تحصیلیں کہاں پہ گئی؟ وہ صحافی کہاں جائیں؟ جی، اس میں دیکھیں سر، جو ہمارا جیلم کا مرکزی پریس کلب ہے